السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو ICSE کی طرف سے دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج ہم اپنا دوسرا سپارہ شروع کریں گے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث اور خوشخبری کے مطابق ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس محفل کی تقدس کا پتہ چلا ہے کہ جہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں جن گھروں میں، اور جہاں جہاں بھی اللہ کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر جو اپنے ملائے اعلیٰ میں کرتے ہیں، تو اس امید سے اور اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جائے گی وہ ہمیں معاف کریں گے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے ہم کل کا جو پارہ ہے اس کے تھوڑے سے پوائنٹس دیکھ لیتے، کیونکہ سورہ بقرہ ہی شروع ہے اور اس میں ہم نے 15 رکوع جو ہے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی پڑھے، تو یہ کنٹینیوس چلا معاملات جو ہے چل رہے ہیں، تو یہ پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جب انسان اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے وہ کسی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اور دوسرا ہم نے نمبر 2 تھا کہ خیر سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے، شر نہیں نکلتا، تو اسی لیے ہمیں خیر کے راستے پر چلتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اس میں پریشانی آئے بھی تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں دعا بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے جو سب سے زیادہ نفع مند دعا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے عہد لیا تھا، ہمیں بھی اپنی اولاد سے عہد لینا چاہیے کہ وہ ہمارے بعد کس دین پر رہیں گے، کس کی عبادت کریں گے، کیونکہ ہمارے بچے لاشعوری طور پر ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو کہ مسلمان گھرانہ تھا، تو شعوری طور پہ اگر ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ہمارے مرنے کے بعد یا ہماری زندگی میں یا اپنی زندگیاں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس دین پر رہیں گے، یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے انشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بس ایک نافرمانی کی تھی، ایک لقمہ، جس کی وجہ سے ان سے جنت کا لباس اتروا لیا۔ تو سوچنا یہ ہے کہ چھوٹے سے گناہ جو ہیں معمولی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہی اکٹھے ہو کر بڑا آگ کا لو بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور قبولیت سے نوازے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ کام کا آغاز کیا تھا اور عمل کی قبولیت کی دعا بھی مانگی تھی۔ اور انسان کو دوسروں کے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے خود کمائی کرنی چاہیے اپنی نیکیوں کے لیے۔ علم کے آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اور رسول نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اچھی نیت کے ساتھ شروع کیے گئے عمل کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بیج ڈالا جائے ویسا ہی پھل ہوتا ہے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے ہماری کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، نیکیوں میں اضافہ، دل کو آباد کرنے کی نیت۔ قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے کہ بارش ہر جگہ پہ برستی ہے، لیکن جو مٹی نرم ہوتی ہے اس میں یہ جذب ہو جاتی ہے بارش، تو اسی طرح ہمارے دل اگر نرم ہوں گے تو اس میں یہ چیزیں سب وہ ہو جائیں گی، جذب ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ الرعد میں آیت نمبر 28، اللہ زینہ آمنو، جو لوگ ایمان لے ان کے دل کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے، پھر دلوں کی شفا کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے اس کے لیے شفا ہے، ایمان میں اضافے کے لیے۔
بس ایمان والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ پھر عبادت کی غرض کیا ہے؟ جہنم سے نجات پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے کھائے گی نہیں۔ گویا دل میں قرآن ہوگا تو وہ محفوظ رہے گا۔ زندگی کو بدلنے کا بہترین راستہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا، دنیا آخرت کے فائدے کے لیے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات، اس میں لمبا غور و فکر کرنا اور قرآن کی آیات کے معنی پر مذکور کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی میں اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سیقول آج ہم نے سپارہ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت ہم تھوڑی سی سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی ہی آج 142 آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نادان لوگ سیقول السفہاء، نادان لوگ ضرور کہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 144، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلے کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 145، تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبیلے کی پیروی کرنے لگے، قبلے کی، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا کہ عبادت میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ ہمارے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ظاہری باطنی اقوال اور افعال میں اللہ کی اطاعت کرنا، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اگر ہم نے شریک کیا تو یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک جو ہے کبیرہ گناہوں میں ہے، اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں شرک کے بارے میں کچہری ہی نہیں لگائیں گے بلکہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ دوسرا یہاں پہ فرمایا کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اصل بات نہیں، اصل چیز تو اللہ کی فرما برداری ہے، جس طرح وہ حکم دے اسی طرح رخ کرنا اصل کرنے کا کام ہے۔ یہاں پہ بے وقوف کنہیں کہا گیا؟ جو اللہ کے دین پر، اس کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے، اس کو اس آیت میں دراصل بے وقوف کہا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ صحیح بات کہنے کے باوجود ہم پر کچھ لوگ اعتراض کریں، مذاق اڑائیں، مجنون کہا جائے۔ ایسے لوگوں کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا طرز عمل درست ہے، جو اللہ نے اس کا حکم دیا اور اللہ کے مطابق وہ پسندیدہ ہے، تو ہمیں پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور انسان کی کامیابی کا معیار بھی یہی ہے کہ وہ صحیح سمت اختیار کرے اور اسی کی طرف چلتا رہے اور قدم بہ قدم آگے بڑھتا رہے۔ اصل چیز ہے اللہ کی رضا کو پانا۔ جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کرنے کا کام کرتا ہے، وہی نیکی پر استقامت کرتا ہے۔ عقل مند اور سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر قرآن کی آیات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں وہ ہی ناسمجھ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا وسطاً،
वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासी, और इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम लोगों दुनिया के लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह हो। ये उन नादान लोगों का जवाब है। और ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत का ऐलान है। दरअसल ये उम्मत के फरीज़ा मनसबी और इसके क़याम की ज़रूरत का बयान है। ये उस शहादत की ज़िम्मेदारी है जिस पर हमने आमन्ना सदकना कहा और फिर दूसरों को इससे बहरावर करना। इशारा दोनों तरफ है, अल्लाह की उस रहनुमाई की तरफ भी जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कबूल करने वालों को सीधी राह मालूम हुई और वो तरक्की करते करते इस मर्तबे तक पहुंचे, उम्मत वस्त करार दे दिए गए। और तहवील किबला की तरफ भी कि नादानी से महज एक सिमत से दूसरी सिमत की तरफ फिरना समझ रहे हैं, हालांकि दरअसल बैतुल मुक़द्दस से काबे की तरफ सिमत किबले का फिरना ये मायने रखता है कि अल्लाह ने बनी इसराइल को दुनिया की पेशवाई के मनसब से बाज़ाब्ता माजूल किया और उम्मत मुहम्मदिया को इस पर फाइज कर दिया। अब उम्मत वस्त का लफ्ज़ इतना इस कदर वसी है और अपने अंदर बहुत मायने रखता है कि किसी दूसरे लफ्ज़ से इसके तर्जुमे का हक अदा हो ही नहीं सकता। इससे मुराद एक ऐसा आला और इशराफ ग्रुप है जो अदलो इंसाफ और तवस्सुत की रविश पर कायम हो, जो दुनिया की कौमों के दरमियान सदर की हैसियत रखता हो, जिसका ताल्लुक सब के साथ यकसां हक और रास्ते का ताल्लुक हो और ना हक नारवा ताल्लुक किसी से ना हो। फिर फरमाए कि तुम्हें उम्मत वस्त इसलिए बनाया गया कि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह हों। इससे मुराद ये है कि आखिरत में जब पूरी बनी नौ इंसान का इकट्ठा हिसाब लिया जाएगा तो उस वक़्त रसूल हमारे जिम्मेदार नुमाइंदे की हैसियत से तुम पर गवाही देगा कि फ़िक्र सही और अमले सालेह और निज़ाम अदल की जो तालीम हमने उसे दी थी वो उसने तुमको बेकमो कास्त पूरी की पूरी पहुंचाई और अमलन उसके मुताबिक अमल करके दिखाया। इसके बाद रसूल के कायम मकाम होने की हैसियत से तुमको आम इंसानों पर गवाह की हैसियत से उठना होगा और ये शहादत दीनी होगी कि रसूल ने जो कुछ तुम्हें पहुंचाया था वो तुमने उन्हें पहुंचाया और कुछ रसूल ने तुम्हें दिखाया था और तुमने इन्हें दिखाने में अपनी हद तक कोई कोताही तो नहीं की। एक दफ़ा इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह हदीस का मफ़हूम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बाज़ार में गए तो लोग वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ थे, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत जो है वो तकसीम हो रही है और आप सब लोग यहाँ पे मसरूफ़ हैं। तो सब लोग जो है अपना काम छोड़ के मस्जिद में पहुंचे तो देखा वहाँ पे लोग कुरान पढ़ रहे हैं तर्जुमे और तफसीर से और एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अबू हुरैरा यहाँ तो कुरान पढ़ा है और पढ़ाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत यही तो है, और तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने विरसे में हमें ये चीज़ दी है कि हमने ये काम करना है। तो आप देख लें कि ये इस उम्मत के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो डली हुई है और क़यामत में हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। उस वक़्त क्या होगा? तो हमें ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए कि ये कुरान हमने सिर्फ़ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इसके ऊपर अमल खुद भी करना है और फिर दूसरों को इसकी तरफ जो है मुतवज्जे करना है। फिर आगे अगला है, पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। यानी इससे ये देखना था कि कौन लोग हैं जो जाहिलियत के तासुबात और खाको खून की गुलामी में मुब्तला हैं और कौन है जो इन बंदिशों से आज़ाद होकर हक़ाइक़ का सही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अहले अरब अपने वतनी और नस्ली फ़ख्र में मुब्तला थे और अरब के काबे को छोड़कर बाहर के बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाना इनकी इस कौम परस्ती के बुत पर नाकाबिले बर्दाश्त एक चोट थी। दूसरी तरफ बनी इसराइल अपनी नस्ल परस्ती के गरूर में फंसे हुए थे और अपने आबाई कबीले के सिवा किसी दूसरे कबीले को बर्दाश्त करना इनके लिए मुश्किल था। जाहिर है कि ये बुत जिन लोगों के दिलों में बसे हुए हों वो इस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं जिसकी तरफ अल्लाह का रसूल इन्हें बुला रहा है। इसलिए अल्लाह ने इन बुत परस्तों को सच्चे हक परस्तों से अलग छांट देने के लिए पहले बैतुल मुक़द्दस को मुकर्रर किया ताकि जो लोग अरबियत के बुत की परस्तिश करते हैं वो अलग हो जाएं। फिर उस
قبیلے کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنایا تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں، اور اس طرح صرف لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہ تھے، محض خدا کے پرستار تھے۔ پھر آگے فرمایا یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ لوگوں نے جو یعنی صحابہ اکرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے جو پہلے نمازیں پڑھی تھیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اب وہ جو نمازیں ہم نے پڑھی کیا وہ ضائع ہو جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فوراً وہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، بلکہ وہ تو رؤوف الرحیم ہے، اور جو بھی آپ نے اس میں نمازیں جو پڑھی ہیں وہ سب کی سب اسی طرح قبول ہوں گی۔ اور یہ تو ایک آزمائش تھی، اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اور مشرق یا مغرب کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ یہ کہا گیا، آیت نمبر 144 میں یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرح اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے، لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرح رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں ہو تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا۔ یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ابن سعد رضی اللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی بشیر بن برہ کہ ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، ابھی 2 رکعتیں پڑھائی تھیں کہ تیسری رکعت میں یک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد جو ہے مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں عام منادی کرا دی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح نماز کے وقت پہنچی، لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کیا گیا، سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا۔ خیال رہے کہ بیت المقدس مدینہ سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں، نماز باجماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لا محالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اور اس میں مزید جو تفصیل وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں اب پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلے کا حکم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ کہ جب بھی جہاں بھی تم ہو نماز جو ہے اپنی اسی طرف رخ کر کے پڑھو، کہ اور یہ لوگ پڑھا کرو۔ کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کونے میں اسے بالکل ناک سیدھی کعبے کی طرف کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہے، اسی لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ کعبے کے سیدھ میں۔ قرآن کی روح سے ہم اس بات کے لیے ضرور مکلف ہیں کہ حتی الامکان ہمیں صحیح سمت کعبہ کی تحقیق کریں، مگر اس بات پر مکلف نہیں کہ ضرور بالکل وہ صحیح سمت ہو۔ جس سمت کے متعلق ہمیں امکان تحقیق ہو اسی کو غالب ظن کرتے ہوئے حسن ظن رکھتے کہ یہ سمت کعبہ ہے، ادھر نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اور اگر کہیں آدمی کے لیے سمت قبلے کی تحقیق مشکل ہو تو کسی ایسی حالت میں کہ قبلے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکے تو جس طرف قبلے کا گمان ہو، جس طرح رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو، وہ اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر دوران نماز میں صحیح صفت قبلہ معلوم ہو جائے تو پھر سے اس صفت
سمت کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہے، تو نماز کی حالت میں اسی طرف پھر جانا چاہیے۔ بات یہ اس لیے میں نے تفصیل سے بتایا کہ لیکن اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس موبائلوں میں اور ہمارے پاس جو بھی ڈیوائس ہے ان کے اندر جیسے ہی ہم ڈالتے ہیں تو ہمیں قبلے کا رخ جو ہے معلوم ہو جاتا ہے، اور ہمیں اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اکثر جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو عام طور پہ وہاں پہ بھی ہمیں رخ جو ہے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ آسانیاں کر دی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 145 میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھے، ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، یہ جو لوگ جنہیں کتاب دی گئی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلے کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی بھی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور اگر ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں، اور اگر تم نے اس علم آنے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ مطلب یہ کہ قبیلے کے متعلق جو حجت اور بحث یہ لوگ کرتے ہیں اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کیا جائے، کیونکہ یہ تعصب اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہے اور کسی دلیل سے بھی اس قبلے کو چھوڑ نہیں سکتے، جیسا یہ اپنی گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پر پکڑے ہوئے ہیں، اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کرو، کیونکہ ان کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہیں، اور اسے اختیار کر لینے سے قبلے کا جھگڑا اٹھ جائے گا۔ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ یہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ ہمیں اگر حق بات ہمیں معلوم ہے تو ہمیں سامنے والا اگر اس چیز کو نہیں مان رہا تو ہمیں بحث میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 146 میں فرماتے ہیں اللہ زینہ آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو یعنی کہ قبلے کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ جس چیز کو آدمی قطعی طور پر جانتا ہو، اس کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اس چیز کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، یعنی جس طرح اسے اپنے بچوں کی پہچان میں کوئی شبہ نہیں، اسی طرح وہ بلا کسی شک کے یقینی طور پر اس چیز کو جانتے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا اور اسی زمانے میں قبلہ قرار پایا۔ یہاں پہ یہ میں نے اسی لیے مینشن کیا کہ ہم اسے جان لیں کہ کتنا عرصہ یہ پہلے تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تمہیں کسی شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت 148 میں اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرح مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا۔ پھر آگے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا، یہ دوبارہ دوسری آیت دہرائی جا رہی، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی پہلے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے خود بخود تھوڑے سے غور و فکر کے بعد سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نماز جسے پڑھنی ہوگی اسے بہرحال کسی نہ کسی سمت کی طرف تو رخ کرنا ہوگا، مگر اصل چیز وہ رخ نہیں ہے جس طرح تم مڑتے، بلکہ اصل چیز وہ بھلائیاں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو، لہٰذا سمت اور مقام کی بحث میں پڑھنے کی بجائے تمہیں فکر بھلائیوں کے حصول کی ہونی چاہیے۔ اور یہیں پہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں وہ کون سی چیز جو ہے مجھے راحت پہنچا سکتی ہے۔
क्या वो अल्लाह का कलाम है, या वो कोई जिक्र की मजलिस है, या कोई नेक सालेह सोबत है जिसकी तरफ हम दौड़ें। मोमिन को नेकी की तरफ शौक से दौड़ना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए माल या औलाद, बिजनेस, जॉब बहुत अहम होती है। असल में देखना क्या है, असल में चीज़ ये यहाँ पे ये कही कि हमें अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे फरमाया कि कोई हुज्जत ना मिले, लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले, यानी हमारे इस हुक्म की पैरवी पाबंदी से करो। कभी ऐसा ना हो कि तुम में से कोई शख्स मुकर्रर सिमत के सिवा किसी दूसरी तरह नमाज पढ़े, वरना तुम्हारे दुश्मनों को ये एतराज़ करना का मौका मिल जाएगा कि क्या खूब उम्मत वस्त है, कैसे अच्छे हक परस्त के गवाह बने हैं जो ये भी कहते हैं कि ये हुक्म हमारे रब की तरफ से आया और फिर इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर पे यहाँ फरमाएगी। हाँ, मगर जो जालिम हैं उनकी ज़बान किसी हाल में बंद ना होगी, तो उनसे तुम मत डरो, बल्कि मुझसे डरो, और इसलिए कि तुम पर मैं अपनी नेमत पूरी कर दूं, और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम इसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे। नेमत से मुराद वही इमामत और पेशवाई की इमामत है जो बनी इसराइल से लेकर इस उम्मत को दी गई। और हमने पिछले 15 रुकू में भी पढ़ा, और कुरान में जगह जगह पे बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला मिसालें देंगे कि अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी नेमतें दी थी, लेकिन वो हर चीज़ में जिद्दी और हठ धर्मी का शिकार हुए और अल्लाह की आयत को मानने से इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि जो उन्हें पूरी मखलूक या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले लोग थे, उनसे वो इमामत लेके अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद को दे दी। दुनिया में एक उम्मत की रास्त रवी का ये इंतहाई बड़ा फल है कि वो अल्लाह की अम्र तशरी से अक़वाम आलम की रहनुमा और पेशवा बन जाए, और नौह इंसान को अल्लाह परस्ती और नेकी के रास्ते पर चलाने की खिदमत इसके स्पुर्द की जाए। ये बहुत बड़ी सादत है। ये मनसब जिस उम्मत को दिया गया, हकीकत में उस पर अल्लाह के फजलो इनाम की तकमील हो गई। यहाँ पे उसी नेमत के बारे में कहा जा रहा है। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि तहवील किबले का ये हुक्म दरअसल मनसब पर तुम्हारी सरफराजी का निशान है, लिहाजा तुम्हें इसलिए भी इस हुक्म की पैरवी करनी चाहिए कि नाशुक्री और नाफरमानी करने से ये मनसब तुमसे छीन ना लिया जाए। इसकी पैरवी करोगे तो ये नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी जाएगी। तो हमें इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भी इसको पढ़ें, इसको समझें, और लोगों को इस कलाम की तरफ से दावत दें। आगे आयत नंबर 151 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस तरह तुम्हें इस चीज़ से फलाह नसीब हुई कि मैं तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा। अब रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयत सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान ने नेमत मत करो। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे जो चीज़ बताइए कि तुम्ही में एक रसूल जो भेजा, वो तुम्हें मेरी आयत सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है। यानी मोमनों की हदायत के लिए एक अल्लाह ताला ने रसूल भेजा जो 4 काम करता है। अल्लाह की किताब पढ़ता है और सुनाता है, और फिर तज़किया करता है और ज़िंदगियों को संवारता है, और हिकमत की तालीम देता है, और हमें वो बातें सिखाता है जो हम नहीं जानते थे। लिहाजा अल्लाह क्या फरमाते हैं 152 आयत में कि तुम क्या करो, मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो, और मेरी नेमतों की वो नाफरमानी ना करो। इसमें तज़किया का लफ्ज़ ख़ास तौर पे आया है कि संवारने का अमल है, इंसान अंदर और बाहर से संवर जाए, पहले से बेहतर हो जाए, इसके अंदर बेहतरीन इखलाक आ जाए। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आयत फरमाई कि आप आला इखलाक पे मुज़य्यन किए गए, आपके इखलाक कैसे थे। और दूसरी जगह फरमाया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में तलखी होती तो आपके गिर से लोग छट जाते। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो दाई अल्लाह हो, जो अल्लाह के दीन की दावत दो, उसकी ज़बान में मिठास होनी चाहिए और इखलास होना चाहिए, ताकि लोग उसके साथ जुड़ जाएं, और अंदर और बाहर से वो चमक उठे, जो अमल वो करें, एक बेहतरीन इंसान बन जाए। फिर आगे
जो आयत में 152 में फरमाया कि तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, यानी कि वज़्कुरुल्लाह कतीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह इन्फाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला का जिक्र हर चीज़ से बेहतर है। वज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफिरून। बेहतरीन अमल यह है कि इंसान जब दुनिया से रुखसत हो तो इसकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो, मौत के वक्त में अल्लाह को याद करता हो। अल्लाह ताला फरमाता मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है और मेरी याद में अपने दोनों होंठ हिलाता रहता है। जिक्र के फ़ायदे क्या हैं कि ईमान बढ़ता है और अल्लाह की मोहब्बत जो है वो बढ़ती है। इंसान को अल्लाह का कुर्ब जो है वो चाहिए होता है। 1 to 1 अल्लाह के साथ मामला उसी वक्त हो सकता है कि हम हर वक्त जो है अपने दिल में अल्लाह का जिक्र करते रहें। कोई काम करते हैं, खाना पकाते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो जिसमें हमारे लिए बोलने का वक्त मतलब बोलना ज़रूरी नहीं होता, तो उसमें हम मुसलसल जो है अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। इससे हमारे दिल के अंदर अल्लाह की खशियत भी बढ़ती है और जिक्र की बेहतरीन शक्ल तो नमाज है। जिक्र जो है उसे हर हाल में हमें करते रहना चाहिए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 53 में, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब यहाँ पे 154 आयत में कि सबसे ज्यादा सब्र मौत के वक्त करना चाहिए। क्यों कि ये एक ऐसी चीज है और अगर हम उस वक्त सब्र करेंगे तो सब्र करने के लिए क्या चाहिए, हमारी मस्बत सोच होनी चाहिए। इस आयत में अल्लाह के रास्ते में मौत को जिंदगी कहकर दिलाया गया। आगे बोला है ना वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए इन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा मगर तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो जो अल्लाह की राह में जान दे वो जिंदा, लेकिन इसका हमें शऊर नहीं, वो मरते नहीं। बस तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि मौत जिंदगी कैसी हो सकती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि सब्र तो ज़िंदगी भर करते ही रहना है, क्योंकि ज़िंदगी में आजमाइश आएंगी, ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है। इसी तरह से ईमान भी इंसान का अप एंड डाउन होता रहता है। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे हों, हम अपने अमाल को देखें और जैसे जैसे अल्लाह के ऊपर हमारा यकीन, जैसे कल भी मैंने बताया कि जैसे जैसे हम अल्लाह की आयत को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ हमारे कदम बढ़ते जाते हैं, हमारा यकीन जो है वो पुख्ता होता चला जाता है। जब हमारा यकीन पुख्ता होता जाता है तो हमें वो हर चीज़ जो कि दुनिया में मिली हुई है वो हमें इसका यकीन हो जाता है कि ये आर्जी है, चाहे वो माल है या औलाद है या माँ बाप हैं या बहन भाई हैं, ये सारे हमारे आर्जी रिश्ते हैं लेकिन आखिरत के रिश्ते हैं कि आखिरत में मिलेंगे। आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वज्जूइ वनक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समारात वबश्शिरिस साबिरीन, और हम ज़रूर तुम्हें खौफ, ख़तर, फाका कशी, जान माल के नुकसान और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, खौफ है। दूसरा दुश्मन, मुस्तकबिल का खौफ, भूख, फाका या जॉब का चले जाना, जान की कमी, औलाद का फौत होना, माल की कमी, माल ज़ाया होना, फलों की कमी, फल ज़िंदगी का आखिरी नतीजा होते हैं, इसका ज़ाया होना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे लिए, इनमें आजमाइश है। यानी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी जो है जो काम किया और जब आखिरी नतीजा आया तो इसका फल खाना नसीब ना हुआ। इसी तरह एक बाग है जिसका जिक्र कुरान में भी है कि लगाया उसने और वो सुबह गया तो सारा बाग उजड़ गया। या इसी तरह अब हम आंखों से देखते रहते हैं कि सैलाब आया और पूरी पूरी बस्तियां जो हैं वो ख़त्म हो गई, लोगों की हर चीज़ उसमें बह के चली गई। तो ये आजमाइश है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र करने वाले ही को उनका पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाता है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 10 में अल्लाह फरमाते हैं, तो इस वक्त इंसान कहेगा काश दुनिया में मेरे सारे ही बेटे चले जाते, मैं क्या समझता कि मेरी आंखों से ओझल हुआ तो ख़त्म हो गया। नहीं, वो अल्लाह ने अजर की सूरत में लिया, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुमने सब्र किया हो। हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी के बेटे को लेते हैं तो अगर उसकी माँ उस पर सब्र करती है तो उसके सब्र की वजह से जन्नत में एक उसके लिए घर बनाया जाता है जिसका नाम दारुल हम्द रखते हैं। फिर हर इंसान की आजमाइश होती है, एक ना किसी चीज़ से आजमाया जाता है, और सब्र का अजर जो है खुशखबरी,
खैर कसीर, बेहिसाब अजर है और मग़फ़िरत है। और सब्र का इजहार रवैये और बातों से भी होगा। सिर्फ सब्र यही नहीं है कि हम रो पीट के और फिर उसके बाद सब्र कर लें, बल्कि सब्र जो है पहले मरहले में है। और इतनी प्यारी ये दुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक कि हम तेरी ही तरफ से हैं और तेरी ही तरफ हमें पलट कर जाना है। ये इस यकीन के साथ दुआ पढ़ना कि हमसे जो बिछड़ गए हमें वो आखिरत में मिलने वाले हैं। और आप देखेंगे उम्मे मूसा जो थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी, उनका जब बेटा हुआ तो उन्होंने कितनी खौफज़दा थी कि उसे कत्ल ना कर दिया जाए। तो उन्हें क्या हुक्म हुआ कि उसे आजमाइश में, वो उस आजमाइश में पड़ी और उन्होंने अपने बेटे को दरिया में बहाकर, मूसा की आजमाइश अपने बच्चे को दरिया में बहाकर हुई, यानी कि मूसा की माँ की कैसे आजमाइश हुई। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर निकले तो कौम पीछे फिरौन के आने से डरने लगे, इनके लिए ये भी आजमाइश बन गई थी। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मुश्किलात से जो है वो बचा के रखे, और ना ही हमारे माल से और ना ही हमारे जान से, औलाद से जो है अल्लाह ताला हमारे ईमान की आजमाइश ना करें, क्योंकि हमारे ईमान उस दर्जे के नहीं हैं। हमें हर वक्त जो है इस चीज़ की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें माल और औलाद की आजमाइश से बचा के रखना, और जो चीज़ें आनी है वो तो हर हाल में आके रहनी है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन हालात में 156 आयत है कि इन हालात में जो लोग सब्र करें, जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। ये देखें, यही आयत है आगे ये आ गई कि मुसीबत आने पर या मुसीबत की याद आने पर सबसे पहला जुमला जो हमें निकालना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए। जब इंसान आखिरत को याद करता है तो मुसीबत हल्की हो जाती है। तो हमें इन तमाम चीज़ों से, जिन लोगों ने आखिरत और वापसी के सफ़र को याद किया, इनके लिए मुसीबत फिर आसान हो जाती है। अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने वाले के दुनिया में भी बेहतरीन नेमुल बदल अता करते हैं। सबसे अहम बात क्या है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साथ हमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह मैं राज़ी हुआ पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ नेमत मिलने पर शुक्र नहीं करते थे, बल्कि तकलीफ आने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र अदा किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, ये इब्ने माजा की हदीस है। और इसी तरह खिज़र ने इस छोटे बच्चे की जान ले ली थी जो बड़े होकर अपने वालिदैन को बहुत सताने वाला था। हमें नहीं मालूम हमसे जो चीज़ ली गई वही हमारे लिए कहीं आजमाइश का बाइस न हो। फिर आगे आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका अलैहिमुस सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। फिर आगे फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिना शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे, इसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही करे। जो बरज़ा और रग़बत कोई भलाई का काम करेगा, अल्लाह इसका इल्म है और इसकी कदर करने वाला है अल्लाह। ये आयत नंबर 158 तक पढ़ा है। सब्र की अजीम तरीन जो मिसाल है, हज़रत हाजरा ने अल्लाह के हुक्म से सब्र करते हुए तन्हा इस जगह पर सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारी और खुशी खुशी वो दिन काटे। आप ये देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को उनके बेटे के साथ उस जगह पे लकोदक सहरा में छोड़ दिया, और फिर उसके बाद उस शहर से थोड़ा दूर जाके फिर उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह इस मकाम को जो है फलों से भर दे और हर चीज़ से। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ कबूल की, और आज तक देखें मक्का में कोई ऐसी चीज़ें नहीं उगती, लेकिन वहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, ना किसी किस्म के फ्रूट की। दुनिया से वहाँ पे हर चीज़ आती है, और लोग भी दुनिया से आते हैं वहाँ पे हज व उम्रा करते हैं, और पता नहीं किस किस मुल्क से जो है वो फ्रूट आते हैं, और हम लोग वहाँ जाते हैं तो फिर खाते हैं, हमारे उन पे नाम लिखे होते हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं,
आयत नंबर 159 में इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, और जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हदायत को छुपाते हैं, हालांकि हम इन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह भी इन पर लानत करता है, तमाम लानत करने वाले भी इन पर लानत भेजते हैं। ये उलमा यहूद का सबसे बड़ा कसूर ये था कि उन्होंने किताब अल्लाह के इल्म की इशाअत करने की बजाय इसको रब्बियों और मजहबी पेशवरों के एक महदूद तबके में मुक़य्यद किया होता, और ख़ुद यहूदी अवाम तक इसको हवा ना लगने देते थे। फिर जब आम जहालत की वजह से इनके अंदर गुमराहियाँ फैली तो उलमा ने ना सिर्फ ये कि इस्लाह की कोई कोशिश ना की, बल्कि वो अवाम में अपनी मकबूलियत बरकरार रखने के लिए हर जलालत और बिद्दत को, जिसका रवाज आम हो जाता है, इसे अपने कौल और अमल से या अपने सकूत से उल्टी सनद जवाज़ अता करने लगे। इससे बचने की ताकीद मुसलमानों को की जा रही है कि हदायत का काम जिस उम्मत के सुपुर्द किया जाए, उसका फ़र्ज़ ये है कि इस हदायत को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, ना ये कि बखील के माल की तरह इसे छुपा रखे, जैसे कि एक कंजूस जो है वो अपना माल छुपाए रखता है। अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थे उसे बयान करने लगे तो उनको माफ़ कर दूंगा। मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और बड़ा रहम और रहीम हूँ। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना, जिन लोगों ने कुफर का रवैया अख्तियार किया और कुफर की हालत में जान दी, इन पर अल्लाह और फरिश्ते और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत की ज़िंदगी में वो हमेशा रहेंगे और ना उनकी सज़ा में कोई कमी की जाएगी और ना ही वो फिर किसी दूसरी मोहलत उन्हें दी जाएगी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारा खुदा एक ही है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है तो जो लोग अकल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और ज़मीन की साख्त में, रात और दिन के एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफ़े की चीज़ें लिए हुए दरियाओं और समंदरों में चलती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर इसके ज़रिए से ज़मीन को बख्शता है और फिर अपने इंतज़ाम की बदौलत ज़मीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबे फरमा बनाकर रखे गए बेशुमार निशानियाँ हैं। अगर किसी हद तक पैगंबर का पैगाम ना भी पहुंचे, किसी जगह पे हदीस ना भी पहुंचे, कोई दावत देने वाला ना भी पहुंचे वहां पे, फिर भी ये सारी निशानियां अल्लाह की तरफ से दावत दे रही कि इन सब का बनाने वाला ही इबादत के लायक है। असल दलील क्या है? हम सब का माबूद एक अल्लाह है और इसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। तमाम सिफात, कमालात और जमालात में उसका कोई शरीक नहीं। कायनात की तख्लीक और कायनात की निशानियों पर गौर करने की ज़रूरत है और यही कि सबका बनाने वाला इबादत ही के लायक है। इसी के आगे हमें झुकना चाहिए, इसी को याद करो, इसी के लिए नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इसी के लिए नमाज है, कुर्बानी, सदका, सारे नेक अमाल करो। सारे अमाल सिर्फ इसी की मोहब्बत में हमें करने चाहिए। आगे आयत नंबर 165 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वहदत खुदाबंदी पर दलालत करने वाले इन खुले खुले आसार के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हम असर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं, उनके लिए बराबर है, उनके लिए ऐसे गरोदी हैं जैसे अल्लाह के साथ गरोदीदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश कि वो कुछ अजाब को सामने देकर इन्हें सूझने वाला है। आज वही जालिमों को, आज ही इन जालिमों को सूझ जाएगा कि सारी ताकतें और सारे अख्तियारत अल्लाह ही के कब्जे में हैं। ये कि अल्लाह सजा देने में बहुत तेज है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो सजा देगा इस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिसकी दुनिया में पैरवी की थी अपने पैरवों से बेताल्लुकी का इजहार करेंगे मगर सजा पाकर ही रहेंगे। इनके सारे असबाब व वसाइल जो हैं, इनके सारे असबाब व वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। आयत नंबर 167 में आगे फरमाते हैं, और वो लोग जो दुनिया में इनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको
پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے. یعنی حسرت کے 3 مواقع ہوں گے. نافرمان شرک کرنے والے لوگ دنیا کی محبت میں غرق اور غیر اللہ کی محبت میں جو غرق ہیں. کس وقت ہوگی؟ موت کے وقت حسرت کا شکار ہوں گے. نمبر 2 قبر میں حسرت کا شکار ہوں گے. نمبر 3 آخرت میں حسرت کا شکار ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ نے یہ سورت 12 سال میں پڑھی تھی، سورہ بقرہ، اور جس دن یہ سورہ مکمل ہوئی تھی اس دن خوشی میں ایک بہت بڑا اونٹ ذبح کیا تھا. ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے یہ سورت 8 سال میں سمجھی تھی. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس سورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سورہ میں حلال و حرام، عقیدہ، اخلاق جیسے موضوعات ہیں. یہ دین کی جامع شکل ہے. اگر سورت بقرہ پڑھ لی جائے تو دین پورا سمجھ میں آ جاتا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ کہ انہیں اس کو پڑھنے میں 8 سال لگے. تو جب پہلی دفعہ یہ پڑھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ کس طرح لگا، اور جب اس کو باقاعدہ تفسیر ترجمے سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ یہ سمجھ آئی کہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے حلال و حرام کو اور ان تمام چیزوں کو اور یقین اور ایمان کو اپنے اندر، اپنے وجود میں اور اپنے اعمال میں اور اپنی زبان سے اخلاق میں ڈھالنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہوگا، تبھی تو وہ لوگ دنیا میں اتنے معزز ہوئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں وقال اللہ زینہ، اور یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ حسرتوں اور پیشیمانیوں کے ساتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی بھی یہ راہ نہ پا سکیں گے. پھر آگے فرمایا 168 آیت میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحشی کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. یعنی جب انسانوں کے فائدے کی بات بتا دی گئی، کھانے کے 2 اصول ہیں، حلال اور طیب مال، عمدہ اور خوش ذائقہ ہو، اور اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے. آگے آیت نمبر 170 میں جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کی ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی ان پابندیوں کے لیے ان کے پاس کوئی سند اور کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہے کہ باپ اور دادا یوں ہی ہوتا چلا آیا. نادان سمجھتے کہ کسی طریقے کی پیروی کے لیے یہ حجت بالکل کافی ہے. ان کی حالت بالکل ایسے ہے، یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کیا. 171 آیت، ان کی حالت بالکل ایسے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کے لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی اس مثال کے 2 پہلو، ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی حالت ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے میں اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی صداؤں پر حرکت کرتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ ان کو دعوت اور تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے جو فقط آواز سنتے مگر کچھ نہیں سمجھتے کہ کہنے والا ان سے کیا کہتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے جامع الفاظ استعمال فرمائے کہ یہ دونوں پہلو ان کے تحت آ جاتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے تو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی اگر تم ایمان لا کر صرف خدائی قانون کے پیرو بن چکے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ، تو پھر وہ ساری چھوٹ چھات اور زمانہ جاہلیت کی وہ ساری بندشیں اور پابندیاں توڑ ڈالو اور اللہ کے اور جو کچھ اللہ نے حرام کیا اس سے تو ضرور بچو، مگر جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا انہیں بغیر کسی کراہت اور رکاوٹ کے کھاؤ پیو. اسی مضمون کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اشارہ کرتی جس میں آپ نے فرمایا کہ یعنی جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اسی قبلے کی طرف پیروی کی جس کی طرح ہم کرتے ہیں
اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا وہ مسلمان ہے۔ مطلب یہ کہ نماز پڑھنے قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود ایک شخص اس وقت تک اسلام میں پوری طرح جذب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں پچھلی جاہلیت کی پابندیوں کو توڑ نہ ڈالے اور ان تہمات کی بندشوں سے آزاد نہ ہو جائے جو اہل جاہلیت نے قائم کر رکھی تھی، کیونکہ ان پابندیوں پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک اس کی رگ و روح جاہلیت کا زہر ہماری رگوں میں موجود ہے۔ اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طیب مال عطا فرمایا کھانے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تم پر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے، سور کے گوشت سے پرہیز کرو، کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا اللہ کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت 3 طریقوں کے ساتھ دی گئی۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، مثلاً بھوک یا پیاس۔ نمبر 2، جان پر بن گئی ہو یا بیماری۔ نمبر 3، اس وجہ سے جان کا خطرہ ہو، اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں ذرا بھی نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ اس کا استعمال نہ ہونے پائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ جو لوگ اس حق کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنی پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ عام لوگ جتنے غلط تہمات پھیلائیں گے، باطل رسموں اور بیجا پابندیوں کو جو نئی شرطیں بن گئی، ان کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا مگر انہوں نے ان کو چھپایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور انہیں پاکیزہ اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا۔ یعنی دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور غلط فہمیوں کا جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلائیں، اور وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسا گمان رکھتے ہیں کہ ان ہستیوں کی بڑی ہی پاکیزہ اور مقدس ہیں جو ان کا دامن گرفتہ ہو جائے گا، ان کی سفارش کر کے وہ اللہ کے ہاں بخشوا لیں گے۔ جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ہرگز منہ نہ لگائیں گے اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آیت نمبر 175، جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 176 میں فرماتے ہیں، کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے اور اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 178 میں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ، یوم آخرت اور ملائکہ اور اللہ کی نازل کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلامی کی رہائی پر خرچ کرنا، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جو جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ یعنی اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نیکی کا ایک جامع مکمل تصور دیا گیا۔ خوب یہ جاننا چاہیے کہ نیکی کے کون سے کام ہیں، اسے چاہیے کہ یہ آیت پڑھ لے۔ سب سے پہلا چیز کیا ہے؟ عقیدہ درست کرنا، پھر حقوق العباد ہیں اور پھر حقوق اللہ کی ادائیگی پر بات کی گئی۔ سبحان اللہ، بہت ساری چیزوں کا اکٹھا ذکر کر کے پھر عہد کو الگ سے ذکر کیا کہ وعدہ خلافی نہ کریں، جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں تو اس کا پورا کریں۔ صبر نیکیوں کی بنیاد ہے، جس میں صبر نہیں وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، کر لے تو سنبھال نہیں سکتا، اگر سنبھال لے تو ضائع کرنے سے ہی مشکل بچتا ہے۔ مثلا نیکی کا کام کر کے لوگوں سے تعریف چاہنا یا نیکی کر کے احسان جتانا، ریاکاری کر کے ضائع کرنا،
یہ بھی صبر ہے کہ انسان اپنا منہ روک لے. اللہ کے لیے کیا ہے پھر کسی بات کا چرچا. یہ سچ تعریف ہے. اس آیت میں متقین کی علامات بتا دی گئیں کہ جو تقوی والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے. ان صفات کی ترتیب میں بہت حکمت ہے. اس میں رشتہ داروں کا بھی ذکر آیا، اس میں رشتہ داروں کا بھی ذکر آیا، اس میں یتیموں اور مسکینوں کا بھی ذکر آیا، اور اس میں مسکین اور محتاج فاقہ لاحق ہوتا ہے، جنہیں ابن سبیل جن کی مدد ہوتی ہے، مانگنے والے جو محتاج نہ ہوں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رشتہ دار صدقے کا سب سے زیادہ مستحق ہے بنسبت دوسروں کے. پھر آگے اللہ تعالیٰ 170 آیت میں فرماتے ہیں، یہ ایک مکمل جو ہے آیت بیر، اسی لیے اسے کہا گیا کہ اس میں ساری مفصل بہت ساری چیزوں جو ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں. پھر آگے فرمایا، لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزادی سے بدلہ لیا جائے. غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے. عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. یعنی کہ پہلا تو یہ ہے کہ زیادتی، یہ دیت لینے کے بعد بندہ بھی مار دے، یہ زیادتی ہے کہ آپ قصاص لے کے اور پھر بندہ بھی دوبارہ مار دیں. اور دوسرا یہ کہ آئندہ قتل ہونے بند ہو جائیں گے اگر کچھ قاتلوں کو سزا مل جائے گی. دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بھی بن جائیں گے. بظاہر تو زندگی جا رہی ہے مگر یہ بہت سی دوسری زندگیوں کو بچانے کا سبب بنے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تو اپنے والدین رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. یعنی متقی لوگ وصیت کرتے ہیں، اس وصیت کو پورا کرتے ہیں. وصیت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے اور مال کو خیر میں استعمال کرنا چاہیے اور وارثوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے. یعنی کہ جو مرنے والا ہے وہ 1/3 حصہ جو ہے اپنے مال میں سے وصیت کر سکتا ہے کہ وہ غریب رشتہ داروں کو یا اس کا صدقہ کر دیا جائے، اور باقی جو وراثت کا مال ہے وہ پھر وارثوں کے لیے چھوڑ دے. 1/3 مال کی آگے بتایا کہ وصیت کی اجازت دی گئی اور وہ بھی زیادہ بتایا گیا. بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے مال سے خود اچھے کام کر کے اجر کما لے، کیونکہ جو چھوڑ جائیں گے وہ دوسروں کا ہو جائے گا. آپ کا وہ ہے جو استعمال کر لیا، پہن لیا، صدقہ کر دیا، وہ آپ کا ہو گیا، اور جو آپ نے استعمال نہیں کیا وہ دوسرے لے جائیں گے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں استعمال کریں گے. اگر نیک ہیں تو خیر کے راستے پر، اگر وارث دین سے دور ہیں تو دنیا کی عیاشیوں میں خرچ کریں گے. بہتر یہ کہ انسان آخرت پانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ہی زندگی جو ہے اسے کر لے. پھر اس کے بعد جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آیت نمبر 182، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 183 میں، اب روزوں کا آ گیا. ہم اس کو بہت مختصراً اس کی تفسیر کریں گے کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض سے. اس سے توقع کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. روزے سے تقوی اور نماز سے خشیت. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور نہ رکھ سکیں تو وہ فدیہ دے. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اسی کے لیے بہتر ہے.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی اجازت دی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہ روزہ رکھیں تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ بعد میں پھر دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ والا آیات جو تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اپنے اختیار پر چھوڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر کیا کرتے تھے ان میں سے کبھی کوئی روزہ رکھتا تھا اور کبھی کوئی نہ رکھتا تھا، دونوں گروہوں میں سے کسی پر کوئی اعتراض نہ کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی مریض ہو یا دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اسی لیے طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یہاں پر خاص طور پہ یعنی اللہ کی طرف رمضان ہی کے دنوں کو روزوں کے لیے مخصوص نہیں کر دیا ہے، بلکہ جو رمضان میں کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکیں ان کے لیے دوسرے دنوں میں اس روزے کی قضا کا راستہ بھی کھول دیا۔ اور پھر اس میں بتایا گیا کہ عبادت اور روزوں کی صرف عبادت اور صرف تقوی کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ انہیں مزید اس عظیم و شان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا کہ جو قرآن کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے۔ حقیقت یہ کہ ایک عقل مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف بہترین صورت اگر ہو سکتی تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کی عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہے۔ قرآن کو اسی لیے عطا کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے روزہ ہے، کیونکہ روزے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 186 آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، تمہارے لیے وہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کیا۔ تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے صبح کی سفیدی دھاری نظر آ جائے۔ لباس کے معنی ایک دوسرے کے پردے میں اپنے تعلق کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، یہی ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یعنی معتکف ہونے کا مطلب یہ کہ آدمی رمضان کے 10 دن مسجد میں رہے اور دن اللہ کے
اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہ اس کے نزدیک بھی نہ کوئی جائے، کذالک یبین اللہ اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے آیاتی ہی اپنی آیات للناس سے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ پھر آگے فرمایا ولا تقولوا 187 ولا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اغراض کے لیے پیش کرو، تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ پھر آگے آیت نمبر 89 میں اللہ فرماتے لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کی تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ یعنی چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک ایسا منظر جس سے ہر زمانے میں انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کی ہے۔ کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین اور حج کی علامتیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں تو کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 190 آیت میں فرماتے ہیں اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جنگ نہ تو مادی اغراض کے لیے ہو اور نہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے، اور نہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال کرو، یعنی کہ بچوں اور بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 191 آیت میں فرماتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور مسجد حرام کے قریب جب تک تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، منع کیا گیا یہاں، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چونکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 191 آیت میں پھر اگر وہ باز آ جائیں 192 میں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے 193 آیت میں اللہ فرماتے وَقَاتِلُوهُمْ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی روا نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اسی طرح دسترازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تمہیں لوگوں کے ساتھ ہے، انہی لوگوں کے ساتھ جو اس کی حدود کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے ہاتھ سے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فمن کانا مریضاً اور مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اسی بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے کے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب اور اللہ کی ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 197 حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، یعنی اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ لے جاؤ اور سب سے زیادہ راہ پرہیزگاری، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے جب حج کیا تو انہوں نے کہا کہ حج جو ہے اس میں ساری عبادات جو ہیں وہ اکٹھی کر دی گئی، یعنی کہ اس میں ہر چیز ہے، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، اور ورنہ اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم افیدوا من حیث پھر جہاں سے
اور سب لوگ پلٹتے ہیں، وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ جاہلیت میں عرب جب حج کرتے تھے تو وہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اور ذبح کر کے قربانی جو ہوتی تھی وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر پھینک دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ بغیر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم، اور کوئی کہتا ہے من یقول، کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہاں پہ سپارہ پورا ہوتا ہے تو ہم 5 منٹ کی بریک لے کے پھر انشاءاللہ آدھا سپارہ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔